بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات والارض پارہ 21 سورہ لقمان رکوع 2 آیات نمبر 26، 27، 28۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 26 میں اللہ رب العالمین کے قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں موجود ہے سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے، مملوک ہے، مرزوق ہے، سب کچھ اللہ کے سلطنت ہے، اور بلا شک و شبہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین سب خوبیوں والا ہے اور بکثرت خوبیوں والا ہے۔ آیات نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، تصرفات اور نعمتوں کی ایک مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، تصرف، نعمتیں غیر متناہی ہے۔ فرمایا کہ زمین کرۂ ارض پر جتنی بھی درخت ہے اور سب درختوں کے شاخیں اقلام قلم بن جائے، لکھنے کے لیے سمندر بطور سیاہی روشنائی بنا دیا جائے، اور یہ تمام اقلام قلم اللہ کی تصرفات، نعمتیں، قدرتیں لکھنا شروع کرے، سمندر ختم ہو جائے گی، درختیں ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتیں، قدرتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ کلمات اللہ سے مراد علم و حکمت کے کلمات ہے، قذافی روح المعانی، اور نعم الہیہ میں بھی اس میں داخل ہے جتنی بھی نعمتیں ہیں۔ 7 سمندر سے مطلب یہ نہیں کہ کئی 7 سمندر موجود ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ایک سمندر کے ساتھ فرض کر لو 7 سمندر اور مل جائے، پھر بھی اللہ کے کلمات ضبط تحریر میں آپ نہیں لا سکتے۔ 7 کا عدد بطور مثال ذکر ہے، مطلب حصر مقصود نہیں ہے۔ یہ جو 7 کا عدد ہے یہ حصر کے لیے نہیں ہے، اور جس کی دلیل قرآن کی آیت ہے، دوسری آیت ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یعنی اگر سمندر کو کلمات اللہ لکھنے کے لیے روشنائی، سیاہی بنا لیا جائے، سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور صرف یہی سمندر نہیں، اس جیسے اور بھی سمندروں کو اس میں شامل کر دے، تب بھی اللہ کی نعمتیں، قدرتیں، تصرفات ختم نہیں ہوتی۔ بمثلہ میں اشارہ ہے اس طرف کہ یہ سلسلہ دور دور تک چلا جائے گا کہ سمندر کے مثل دوسرا سمندر مل جائے، پھر تیسرا سمندر مل جائے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو سمندر ہے یہ بطور بالفرض والمحال ہے کہ فرض کر لو مثلا ان سمندروں کی روشنائی کلمت اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور عقلی طور پر بھی ظاہر ہے کہ 7 سمندر نہیں ہے، 7,000 سمندر، 7 لاکھ سمندر بھی ہو، تب بھی اللہ کے کلمات، معلومات وہ غیر متناہی ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ احبار الیہود، یہود کے چند علماء اہل علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آیات وما اوتیتم من العلم الا قلیلا کے حوالے سے بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تو تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑا علم دیا ہے، یہ آپ اپنی قوم کا حال ذکر کرتے ہیں یا ہم بھی اس میں داخل ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قوم بھی اس میں داخل ہے، شامل ہے، اور یہود، نصارہ اور پور سب لوگ شامل ہیں۔
تو احبار الیہود نے بطور معارضہ سوال کیا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کیا جس کی شان یہ ہے کہ تبیان لکل شیء تبیان لکل شیء، یعنی ہر چیز کا بیان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی علم الہی کے مقابلے میں قلیل ہے، قلیل ہے۔ پھر تورات میں جتنا علم ہے اس کا بھی تمہیں پورا علم نہیں دیا، وہ بھی بقدر کفایت ہی ہے۔ اس لیے علم الہی کے مقابلے میں سارے آسمانی کتابوں اور سب انبیاء علیہم السلام کے علوم کا مجموعہ ہو تب بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ قلیل ہے، اور جس کی تائید میں آیت مذکورہ نازل ہوئی کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقْلَامٍ إلى آخر الآیہ، کذا فی تفسیر ابن کثیر۔ للہ، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہی، هو الغنی، بے نیاز ہے، حمید، حمد کے لائق ہے، خوبی والا ہے۔ ولو انما، اور اگر جو کچھ فی الارض، زمین میں ہے، من شجرۃ، اقلام، درخت قلمیں بن جائے، والبحر یمدہ، اور بحر سیاہی کی وہ مدد کرے، من بعدہ، اس کے بعد، سبعۃ ابحر، 7 سمندر ہو، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ رب العالمین غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، تمہارا دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدۃ، مگر ایک نفس کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔